اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سرکار دو عالم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت بصیغۂ صلاۃ و سلام جم کر ایک مرتبہ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین، آج ہمارا حسب ترتیب جو پروگرام ہے درس مثنوی کا، آج اس کی دوسری محفل ہے۔ آپ سب کی صدق عقیدت اور والہانہ محبت اور جسم کے معمولات پر روح کے تقاضوں کو غالب دیکھ کر مجھے بلا گماں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کو چاہنے والے لوگ ابھی بہت باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تو اسے راضی ہو جائے۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کے مفہوم کی روشنی میں علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اسی درد محبت کو چھیڑتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا بشنوزن چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے کہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کے حضور قرب و حضور حاصل کرو۔ اور رومی فرماتے ہیں بشنوزن چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ حضرات، اس کے بعض نکات تو بیان ہوئے تھے، اس شعر کے جو بقیہ نکات ہیں میں اختصار کے ساتھ پیش خدمت کر رہا ہوں، آپ اس پر توجہ فرمائیں اور جو لذیذ بات، روح کی پسندیدہ بات، کوئی من باتی بات سامنے آئے، کان سے ٹکرائے تو دوسرے کان سے نکلنے نہ دینا، اس کو دماغ اور دل اور روح پر وارد کرنا۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کروں کہ انتہائی غافل انسان کیوں نہ ہو مگر وہ بیوقوف نہ ہو، انتہائی غافل انسان کیوں نہ ہو مگر وہ دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ اس کی نظر کام کرتی ہو تو حسن اس کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ ظاہری چہرے کا حسن آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے دل اور دماغ کو متاثر کرتا ہے، اور روح کی پاکیزگی ارواح کو متوجہ کر کے اپنی طرف نہیں پھیرتی، وہ دعوت اللہ دیتی ہے۔ اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں وشنوزن چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ چونکہ شعر کا ترجمہ آپ کو کل کے پہلے درس میں یاد تو ہو گیا ہوگا، لیکن میں اب اس پر تفریح بٹھاتا ہوں۔ میں 3 مثالیں دیکھ کر آپ کو حقیقت کی طرف لے جاؤں گا کہ جب
بینسری کو محبوب تک پہنچنے کے لیے ایک شکیب آزما، ایک حوصلہ فرسا، ایک صبر آزما زمانہ طے کرنا پڑا۔ تو پھر اس روح کو اپنے مالک حقیقی کے قرب کی منزل پر فائز ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس پر میں ایک مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ اور چونکہ اس کے جتنے بھی شروع ہیں، جتنے شرح ہیں اس کے، سب نے اس پر زور دیا ہے کہ روح کو، بینسری کو منزل پر پہنچانا، یعنی روح کو قرب خدا تک پہنچنا ضروری ہے، اور یہ خود نہیں پہنچے گی۔ اب اس کے جو دائیں بائیں معصیت، گناہ، تکبر، رعونت، بدخیالی، بدحالی، بدمقالی، بری سوچ، برا فکر، برے اذکار، برے افکار، برے خیالات، برے حالات، برے مقالات، بری تدبیر اور اس کی بری تشہیر، یہ رکاوٹیں ہیں۔ ان کو کیا روح خود چاہ کرے گی؟ ان کو نہیں، کسی دوسرے کی ضرورت ہے جو یہ حجابات اٹھائے۔ وہ دوسرا کون ہوگا؟ اسی کو ہادی کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں پیر کہتے ہیں یا مرشد کہتے ہیں۔ یہ جو منازل طے کرانے والا ہے، یا یہ ہادی ہے یا یہ مرشد ہے، پیر ہے، تو وہ بھی کامل، وہ بھی باخبر، وہ بھی با علم، اور اس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، نظر بھی ہو، فکر بھی ہو، خبر بھی ہو۔ وہ پیر ہوتا ہے، وہ مرشد ہوتا ہے، وہ منازل آہستہ 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 طے کرواتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک مثال سنیے۔ دودھ گائے یا بھینس یا بکری سے آپ دوتے ہیں، برتن میں جمع کر لیں، کوئی ذی عقل کہے گا کہ اس دودھ کے فلاں حصے میں مکھن ہے اور فلاں حصے میں نہیں؟ یہی کہے گا نا کہ دودھ میں مکھن ہے، پھر دکھاؤ، اوپر ہے، درمیان میں ہے، نیچے ہے، یا سارے دودھ میں ایک قطرہ نکال کے باہر کر کے دکھاؤ کہ اس قطرے میں نہیں ہے اور باقی میں ہے، کیا کہو گے؟ ایک ایک قطرے میں مکھن ہے، اور اگر ہے تو پھر دکھاؤ۔ اب جو تیسری شے آئے گی، مکھن، دودھ سے مکھن علیحدہ کر کے دکھانے والی، وہ کوئی اور ہوگی، وہ شے کوئی اور ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو دودھ میں سے مکھن نکال کر بتائے کہ دودھ خالص ہو تو مکھن اس طرح نکلتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی دودھ ہے، اس کو تدبیر کے ساتھ جاگ لگا کے اس کی صورت بدل دی، کیفیت و حیثیت بدل دی، یہ دہی بن گیا۔ اب عقل والے اور آنکھ والے اور تجربے والے اس دہی کو دودھ نہیں کہتے، شکل نہیں بدلی، وہی ہے، کیفیت بدلی ہے، ماہیت بدلی ہے، رنگت نہیں بدلی، ذائقہ بدل گیا، نام بدل گیا، کام بدل گیا، تاثیر بدل گئی، قیمت بدل گئی۔ یہی دودھ جو مکھن، یہی دودھ جو دہی بن گیا۔ اب یہ دودھ صورتیں بدلتا ہوا، بھیس بدلتا ہوا، لباس بدلتا ہوا، چال بدلتا ہوا، حال بدلتا ہوا، تیسری منزل میں داخل ہوا، اور تیسری منزل میں بڑے برتن میں داخل ہو گیا، اور ایک اور شے آ گئی۔ اب اس نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ اور کبھی آپ چھوڑی تو آئے ملک سے، کسی کو یاد ہو کہ وہ تیسری شے کیا ہوگی؟ بولو نا، مدانی۔ اللہ ہو، آپ اس کو شاید مذاق سمجھتے ہوں، قربان جائیں اس پر جو خود تکلیف کرے لیکن جدائی ڈال دے، کھوٹے اور کھرے میں، ناقص اور کامل میں،
اور ملا دے طالب اور مطلوب کو۔ حرکت مدانی کر رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دو اس میں درجے نمودار ہوتے ہیں، ایک بالکل سر کے اوپر آ گیا اور ایک اس کے نیچے آ گیا۔ جو سر کے اوپر ہے، سطح کے اوپر ہے، غور سے دیکھو، مدانی چلنی بند ہو گئی، اور سطح پر جو چیز آئی اسے مکھن کہتے ہیں، اور جو اس کے نیچے پاؤں میں رہ گئی اس کو لسی کہتے ہیں۔ لسی، رنگ مکھن کا وہی ہے جو دودھ کا تھا، رنگ لسی کا وہی ہے جو دودھ کا تھا، رنگ مکھن اور لسی کا وہی ہے جو دہی کا تھا، مگر دودھ کا نام بدلا، دودھ کا کام بدلا، دودھ کی تاثیر بدلی، دودھ کی ماہیت و کیفیت بدلی، پھر دہی بنا۔ رنگ وہی لے کے آیا، رنگ وہی چڑھایا ہوا، رنگ وہی چڑھایا گیا ہے، وہی رنگ لے کے آیا ہے، رنگ نہیں بدلتا۔ معلوم ہوا کہ مجاز میں ہر صورت بدلتی ہے، لیکن حقیقت رنگ نہیں بدلا کرتی، حقیقت رنگ نہیں بدلا کرتی۔ اب دیکھتے جائیے کہ یہ لسی ذائقہ اور ہے، قیمت اور ہے، تاثیر اور ہے، نام اور ہے، کام اور ہے، قیمت بھی اور ہے، اور یہ اس کے سر پہ آیا۔ اس کو دبا کے نیچے رکھو پھر اوپر آ جائے گا، اور لسی کو اٹھا کے اوپر رکھو پھر نیچے چلی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ جب حقیقتیں بے نقاب ہوتی ہیں تو اس پر جتنے بھی ناسوتی پردے ڈالے جائیں وہ اس کو چیر کے حقیقت پھر باہر آ جاتی ہے۔ اب مکھن اپنی حقیقت، دودھ کی حقیقت یہ مکھن ہے، اوپر آ گیا۔ حضرات، مکھن کا نام بدل گیا، کام بدل گیا، تاثیر بدل گئی، خوشبو بدل گئی، قیمت بدل گئی، مگر اس میں ابھی نقص ہے، ابھی یہ مقام کمال کو نہیں پہنچا، نقص ہے۔ برتن میں رکھ دو، ٹھنڈک نہ پہنچے، برودت نہ پہنچے، حفاظت نہ کی جائے تو یہ بدبو پیدا کرتا ہے، اور کوئی ذی ہوش استعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ پہنچتی رہے تو بچا رہتا ہے، گویا یہ اب بھی محتاج ہے اپنی حیثیت کو محفوظ کرنے میں، کسی اور قوت کا محتاج ہے، لیکن اس مکھن کو ابھی حقیقت بننا ہے، مکھن کو ابھی حقیقت بننا ہے۔ ابھی ایک منزل باقی ہے، جو دانشور لوگ ہیں وہ اسی مکھن کو ایک دیگچے میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ کے نیچے آگ جلاتے ہیں، مکھن پگھلتا رہتا ہے، مکھن جلتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے۔ پگھلنا ابلنا اس کے نصیب میں ہے، پگھلنا ابلنا اور جلنا یہ اس کے نصیب میں ہے، اور جو نہ جلے وہ حقیقت کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے اس میں ابھی کوئی مادہ ایسا ہے کہ جس مادے میں فنا کی قوت موجود ہے، جب تک اس کو جلایا نہ جائے وہ مادہ فاسد ختم نہیں ہوتا۔ آگے اس کو جلایا، جلا کے جب ٹھنڈا کیا، شکل بدل گئی، رنگت بدل گئی، قیمت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، تاثیر بدل گئی، عزت میں عروج ہو گیا، قیمت میں بلندی ہو گئی۔ اب اس کا نام کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ کیا کہیں گے؟ گھی۔ اب اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے مرحلے طے کر کے گھی بن گیا ہے، لیکن بنا اس وقت جب یہ جل کے یہاں پہنچا، جل کے پہنچا ہے۔ اب اس کے لیے جلنا جلانا مزید کسی آزمائش میں ڈالنا اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ اب یہ جب بھی پگھلے گا کسی دوسرے کو فیض دینے کے لیے پگھلے گا، جب بھی جلے گا صرف سبحان اللہ کہیے، جب بھی یہ پگھلے گا تو کسی دوسرے کو کچھ دینے کے لیے، جب بھی یہ گرم ہوگا تو کسی دوسرے کو حرارت دینے کے لیے، اور جب بھی یہ اپنی حالت میں
اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرے گا تو کسی دوسرے کی کمزوری کو قوت دینے کے لیے، تو اس کا نام بدلا، کام بدلا، ماہیت بدلی، قیمت بدلی، عزت بدلی، شان و شوکت بدلی۔ تو یہاں آگے کسی صاحب کمال نے فرمایا اللہ غنی، علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر۔ علم ظاہر علم باطن ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر۔ کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر۔ علم ظاہر علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر۔ یوں سمجھو کہ دودھ کی مثال اس جسم کی ہے اور روح کی مثال اس مکھن اور گھی کی ہے۔ جس طرح گھی تمام مراتب طے کرنے کے بعد ظاہر نہیں ہوا، اس طرح تمام مشکلات اور عبادات اور ریاضت و محبت اور درد اور ہجر کے صدمے اور سجدے اور رکوع اور قعود اور تلاوت و عبادت و محنت و محبت، عشق اور جلال میں جل جل کے جب تک انسان اٹھے نہیں تو جب تک جلا نہ تھا مکھن گھی نہ بنا، اور جب تک گھی کیفیات سے طے ہو کے اپنی منزل پہ نہ پہنچا مرتبے نہیں ملے، انسان تو بھی عشق کی وادیوں میں جل جل کے باہر آ تاکہ تجھے محبوب اپنا بنا لے۔ اس لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ بڑے پیار سے فرماتے ہیں بشن وزن چوں حکایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند۔ کیوں نہ قربان ہو جائیں، اور یہاں جامی فرماتے ہیں چران در پہ عزم دیار خود باشم، چران در پہ عزم دیار خود باشم، چران خاک کفے پائیں یار خود باشم۔ وہ فرماتے ہیں روح کہتی ہے آؤ نا مل کے چلے اپنے محبوب اپنے وطن کو چلیں۔ اب روح سے کہتی ہے، دوست سے کہتا ہے آؤ نا ملیں اپنے محبوب سے، جدائی میں زمانے تو گزر گئے، آؤ مل کے چلیں۔ تو راستہ کہاں ہے؟ فرمایا جہاں سے ہمارا یار گزرتا گیا اس کے پاؤں کے نشان، وہاں سے جلوے ہمیں بلا رہے ہیں، جلوے بلا رہے ہیں۔ بھولیں گے کیوں؟ جہاں بھولیں گے ان کے پاؤں کی کہکشاں ہمیں بلا رہی ہے، اور جہاں پاؤں لگا وہاں کا ہر ذرہ ستارہ بن کے چمک رہا ہے اور دیار محبوب کی رہنمائی کر رہا ہے، دیار محبوب کی رہنمائی کر رہا ہے۔ چلو چلیں چران در پہ عزم دیار خود باشم۔ کیوں نہ پیار سے کہتے ہیں اے ارواحو سنو، کیوں نہ ہم اپنے اصلی وطن کو چلیں، کیوں نہ اپنے اصلی وطن کو چلیں۔ میں چھوٹی سی مثال نہ دے دوں کہ آپ کو یہاں ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، اور پوچھے کہاں کے رہنے والے ہو، کس وطن کے ہیں آپ؟ نیشنلٹی یہاں کی مل گئی، سکونت یہاں کی مل گئی، اولادیں یہیں ہیں، بیوی بچے رشتہ دار یہیں ہیں، گاڑیاں مال جائیداد دولتیں اور بینک بیلنس یہاں ہے، اور پوچھو کہاں کے رہنے والے ہو تو نام وہ انگلینڈ کا بتانے کے بجائے اپنے پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل وطن وہی ہوتا ہے جہاں سے کوئی آتا ہے، جی جہاں سے کوئی آئے وہی اس کا اصل وطن ہے، باقی تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو روح بھی کہتی ہے کہ میں یہاں تو کہہ دوں میرا اصل وطن تو وہ ہے، اصل وطن تو وہ ہے۔ اس لیے روح کہتی ہے چران در پہ عزم دیار خود باشم، کیوں نہ اے روحو مل کے ہم اپنے گھر کو چلیں، آؤ نا گھر کو چلیں۔ اور دوسری مثال میں ایک مثال اور دینے لگا ہوں۔ آپ نے موسم خزاں میں دیکھا ہوگا درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، ٹہنیاں بے آبرو ہو جاتی ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہار، وہ چہل پہل، وہ رنگت، وہ رونق، وہ دلکشی، وہ رعنائی درختوں پہ نہیں رہتی۔ یہ خود بخود کیوں گرنے لگتے ہیں؟
یہ پتے کیوں گرتے ہیں؟ یہ درخت کیوں بے نور ہو گیا؟ اس درخت کا لباس کس نے چھینا؟ یہ لباس درخت کا کیوں اتر گیا؟ درخت جواب نہیں دیتا. پھر پوچھتے تو درخت کہتا ہے زبان حال سے، میری اپنی غلطی ہے، بہاروں میں ہم نے اپنی حفاظت نہیں کی، خزان زیور چھین لیا. بہاروں میں ہم نے اپنا خیال نہیں رکھا، خزان رونق چھین لی. ہماری اپنی غلطی. درخت کی پریشانی، اس کی بدحالی اور اس کی تڑپ کہ سب کچھ تو خزان لے گئی مگر کسی انتظار میں اپنی جگہ سے ہلا نہیں. درخت پھر انتظار میں ہے تو اس کے انتظار، شدت انتظار، اس کا وقار اور پیار دیکھ کر بہار نے کہا چلو پھر لباس پہنا دیتے. پھر بہار آتی. پھر جب بہار آتی ہے تو آہستہ آہستہ رنگت بدلتی ہے، شگوفے پھوٹتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتا ہے. بہار آتی ہے، جوبن آ گیا، درخت پر مستی آ گئی، تھوڑی سی ہوا آئی تو درخت جب جھومتا ہے، درخت جب جھومتا ہے تو آواز دیتا ہے کل مجھے بے لباس دیکھنے والوں ذرا میری شان کا نظارہ بھی کر لو. اب مجھے دیکھو تو ببیز گلستان من بہار ہمارا، میری بہار تو دیکھو. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سب علم و دانش والے لوگ بیٹھیں، یہ پتے کہاں سے نکلے؟ پتے کہاں سے نکلے؟ یہ پھول کہاں سے آیا؟ یہ پھل کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے وہ خزان جو لے گئی تھی یہ بہار اس سے واپس لے کے ادھر آ گئی؟ میں قرآن کے حوالے سے ایک بات کرنے لگا. اللہ فرماتا ہے عقل والو، آپ دودھ پیتے ہو نا، میں نے آپ ہی کے لیے تو پیدا کیا ہے، تو اس کا منبع دیکھا ہے آپ نے؟ یہ بھینس، گائے، بکری جب اس سے دودھ دوہتے ہو، برتن بھر لیتے ہو، تو سوچا آپ نے کہ کہاں فیکٹری اندر لگی ہوئی ہے جو دودھ پیدا کرتی ہے؟ یہ پروڈکشن ہاؤس کہاں ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گی نا، میں ہی بتا دوں تمہیں. اللہ غنی. تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کی وہ فیکٹری کہاں جو دودھ پیدا کرتی ہے؟ تو خدا نے فرمایا من بین فرسم و دمن. ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، درمیان میں فیکٹری بنی ہوئی ہے. لیکن اگر تم ذبح کرو بکری کو، گائے کو، بھینس کو ذبح کر لو، ذبح کرنے کے بعد جہاں سے دودھ نکلتا ہے اس جگہ کے چیر کے دیکھو تو تمہیں کوئی ایسا عضو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسی جز نظر نہیں آئے گی، کوئی ایسی شے نظر نہیں آئے گی جس پر تم انگلی رکھ کے یہ کہہ سکو کہ یہاں دودھ بنتا تھا. بتا نہیں سکو گے کہ یہاں دودھ بنتا تھا، کوئی آدمی نہیں بتا سکتا. لیکن رب فرماتا ہے کہ یہ ہم ہی بناتے ہیں. ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، درمیان میں ہم دودھ کو خالصاً سائغاً للشاربین، وہ اتنا صاف، اتنا صاف، اتنا مزیدار، اتنا پینے والوں کو ذائقہ فراہم کرتا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے. جو رب خون اور گوبر کے درمیان دودھ کو محفوظ کر لیتا ہے تمہارے لیے، اگر یہ روح جو تمہارے اندر موجود ہے، ایک طرف دل ہے ایک طرف نفس ہے، ان دونوں کی اگر آپ حفاظت و پرورش کریں گے تو میں اتنی اپنی نورانی قوت دوں گا کہ شیطان بھی حملہ آور ہو جائے، دل بھی غافل ہو جائے، لیکن میری محبت تمہیں نصیب ہو جائے، میرا پیار تمہیں نصیب ہو جائے، تو پھر ہم ایمان کی لذتوں کو محفوظ کر کے روح کو دیتے ہیں اور پردے ہٹا کر روح کو اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں. اگر بھینس کے پیٹ میں سے خدا دودھ نکال کے لاتا ہے تو درخت کے تنے اور چمڑے کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے یہاں ساری بہاروں کی کیفیت خدا جمع کر لیتا ہے. اور جب وہاں سے جڑوں سے نکل کر، حضرات میں یہ بتاؤں، جب خزاں آتی ہے تو تمام رطوبت
یہ ٹہنیوں سے اتر کے آہستہ آہستہ جڑوں کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب بہار آتی ہے تو پھر جڑوں سے وہ رطوبت، جڑوں سے پھر وہ رطوبت آہستہ آہستہ اٹھتے 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 کتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوا درخت، 100 گز اونچا، 200 گز چوڑا ہو، نیچے جڑیں ہیں، جڑوں سے جو رطوبت اٹھتی ہے، جڑوں سے جو رطوبت اٹھتی ہے وہ پھیلتی ہوئی ایک ایک پتے تک پہنچتی ہے اور ایک ایک ذرے تک پہنچتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غذا حاصل کرنے میں درخت محتاج ہے اپنے چمڑے اور تنے کا، یہ دونوں مل کر درخت بنتا ہے، محتاج ہے جڑ کا، اور جڑ محتاج ہے رطوبت کی۔ رطوبت ملتی جائے تو جڑ تقسیم کرتی ہے، اور جڑ پر جب جو بھی چیز، دیکھیے آپ اپنے ذہن میں جب پودا لگاتے ہیں تو اس کے سر پر پانی دیتے ہیں، گلاب کا پودا لگائیں تو اس کے سر پر پانی گراتے ہو، کہاں گراتے ہو پانی؟ اس کی جڑ میں۔ کیوں؟ تمام پتے اور تمام ٹہنیوں پر پانی گراؤ کوئی اثر نہیں ہوگا، جڑ پہ پانی جائے، جڑ میں پانی جائے گا تو وہی جڑ حسب ضرورت ہر پتے کو رطوبت پہنچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو خود بخود رزق نہیں دیتا، اس دو جہان کی جڑ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدا دیتا ہے جڑ کو جناب محمد الرسول اللہ کو۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رزق دیا اور میں تقسیم کر رہا ہوں، واللہ یوتی وانا قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ تو جب درخت بہار میں پھول پیش کرتا ہے تو انسان پر بہار کب آتی ہے؟ جب یہ سجدے کرتا ہے، جب یہ رکوع کرتا ہے، جب یہ عبادت کرتا ہے، جب قرآن کھلتا ہے، جب دل کی کتاب کھلتی ہے، جب محبت کی نگاہ سے دل کی کتاب پر نظر لگتی ہے تو پھر وہ حروف نہیں پڑھتا، وہ جلوہ محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے، وہ جلوہ محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ لوگ چیز تلاش کرتے ہیں، علاقے میں سیر کرتے ہیں، دریا میں، فضا میں، خلا میں، صحرا میں، صفوف سما کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور صوفی کو پتہ ہے کہ محبوب تلاش کرنا پڑے تو کہاں دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے دل کی وادی کے اندر محبوب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی سمجھ نہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے پھر اللہ اکبر، دو جہاں سے منہ موڑ کے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ تلاش کی ایک نئی جہت نمودار ہوئی ہے، اب یہ کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اگر ہاتھ نہیں باندھتے، اللہ اکبر کی تکبیر نہیں چلاتے، خیالات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کہہ کے خیالات ختم کرتے ہیں، کانوں سے ہاتھ لگا کے جب ہاتھ باندھتے ہیں تو کائنات کی ہر شے دیکھتی ہے محبوب کی تلاش میں کھڑا ہو گیا، اب آواز نہیں دینی چاہیے، تو کوئی آواز نہیں دیتا، باپ بیٹے کو آواز نہیں دیتا، بیٹا باپ کو آواز نہیں دیتا، محبوب اپنے محب کو، محب اپنے محبوب کو، نماز میں کوئی ایک دوسرے کو انٹرفیرنس نہیں جائز، اس لیے کہ وہ ساری کائنات سے جو سب سے بڑی ذات ہے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، کو اس سے بڑا ہو تو اس کو بلائے، اس لیے وہ اس حال میں وہ مشغول ہو گئے۔ تو یہ منزلیں لوگ کہتے ہیں، کتابوں والے کہتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ عبادت کا مرحلہ ہے، طریقت کہتی ہے عبادت کا مرحلہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ تلاش محبوب کا مرحلہ ہے، یہ تلاش محبوب کا مرحلہ ہے۔ کھڑے کھڑے سمجھ نہ آئی تو اور جھک گئے، اور جھک گئے، تو جب فرط محبت سے ندا دیتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک بھی ہے، عظیم بھی ہے، ملتا کیوں نہیں؟ پھر پکارتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب نہیں سمجھ آئی پھر ایک اور مرحلہ طے کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، یا اس کا سر ہے یا زمین ہے یا محبوب کا وہ پاکیزہ چہرے کا تصور ہے، وہاں بیٹھا ہوا پھر آواز دیتا ہے سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی۔ حضرات یہ تلاش کے مرحلے ہیں، یہ تلاش کے مرحلے ہیں، یہ عبادت بھی ہے اور اظہار محبت بھی ہے۔
حضرات دیکھتے ہیں آپ اپنے گھروں میں، یہاں تو رواج ہے، پاکستان میں کہیں کہیں، لیکن اس ملک میں بہت رواج ہے کہ محبوب سے ملنے جاؤ تو پھول ہی لے کے جاتے ہیں، اور پھول لے کے گلدان، تازہ پانی، شیشے کا گلدان، اس میں پھول سے جائے، میز پہ رکھے، اور 2-3 دن کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ مرجھا گئے، مر گئے۔ تو پھول سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ جنگل میں تم خوش تھے، محل میں، سنجاب و سمور کے پردوں کے اندر، شیشے کے میز پر، شیشے کے گلدان میں تجھے سجا کے رکھا، تازہ پانی ڈالا، اور تم مر گئے۔ جنگل میں تم جیتے رہے، یہاں آ کے تم مر گئے، کیوں ایسا کیا تو نے؟ تو پھول نے زبان حال سے جواب دیا، اے بندہ خدا، تو نے اپنی مرضی پوری کی، مجھ سے تو نہیں پوچھا نا، مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی ادھر نہ آتا۔ یہ گلدان، یہ شیشے، یہ قالین، یہ پردے، یہ سب کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ تو جدائی کا سامان ہے، میں تو اسی وقت مر گیا تھا جب تو نے مجھے میرے محبوب سے کاٹ کر تم یہاں لائے تھے، مر تم اسی وقت گیا تھا، اور اگر تم میری زندگی چاہتے ہو تو اٹھاؤ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جا کے ملا کے رکھ دو۔ تو یہاں روح کہتی ہے، بچھنا وزن چوں حکایت میں کند، وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ ہمیں زندگی چاہیے، روح کہتی ہے زندگی چاہیے، تو پھر اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ مرا ہوا درخت دوبارہ بہار اسے زندہ کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس پھول کے لیے جو رہنما اور ہادی اور پیشوا ہے وہ بہار بنی ہے، اور ہوا بنی ہے، اور سورج اور چاند کی چاندنی اور دھوپ بنی ہے، اور فضا بنی ہے۔ تو روح جب تو اپنے محبوب سے ملنے جائے تو پھر تجھے بھی ایسے پیر کی ضرورت ہے جو اس منزل سے حق آشنا ہو، اور وہ تجھے محبت کی اس وادی سے اس طرح بحفاظت گزار کے، سارے پردے چاک کر کے، تمہیں قرب و حضور کی منزل دے کر، سرور کا نشہ دے کر، جب تمہیں چھوڑے تو تم اپنے محبوب سے جا کے مل جاؤ۔ تو اس لیے پیر کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، دستگیر کی ضرورت ہے، روشن ضمیر ہادی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اس میں چند مثالیں حضرات اور بھی ہیں، اگر میں بیان کرنا چاہوں گا تو اس میں آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ میں اس شعر کی پوری تحقیق، تفسیر، تشریح آج مکمل کرنے کے بعد کل جو ہماری محفل ہوگی وہ انشاءاللہ تیسرے چوتھے مضمون پر ہم توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے اس نور ٹی وی کے پروگرام کو، عجیب بات ہے، دیکھیے خدا بھی نور ہے، خدا کا محبوب بھی نور ہے، اور جو قانون آیا وہ بھی نور ہے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نور والے ہیں، اور ان کو جو پیغام دینے آیا ہے نور کا پیغام نور والوں کو، وہ بھی نور ہے، اس کا نام نور ہے، اس کا کام نور ہے، اس کا وہ جو جام لے کے آیا محبت کا وہ بھی نور ہی ہے۔ حضرات گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور کل کی محفل انشاءاللہ اس سے قدرے مختلف ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ سب محبت والے دوست بیٹھے ہوئے آپ دعا کریں، خداوند عالم اس نور ٹی وی کے ذریعہ ہم دنیا کے ہر کونے گوشے میں رہنے والے عقل اور روح والوں کو ہم پیغام خدا اور پیغام محمدی ان کے روح کے اندر اتارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے تجارتی بنیاد پر یہ کام نہیں شروع کیا ہے، ہاں ہم تو ذہنی طور پر تو تاجر ہیں ہی، مگر جو تجارت ہم کریں گے یہ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ کریں گے کہ ہماری خدمت وہ قبول کر لیں، قبروں کو جنت وہ بنا کے دیں، ہماری قبروں کو وہ جنت بنا دیں، اور ہم اس کے دین کا اور قرآن کا پیغام اور نور کا پیغام گلی گلی نور ٹی وی کے حوالے سے ہم پھیلانا شروع کر دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام سامعین اور تمام ناظرین اور تمام حاضرین، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ نور ٹی وی سنیو آپ کا ہے، یہ نور ٹی وی آپ کا ہے، آپ اس کو اٹھائیں، آپ اس کی ضروریات پوری کریں، اور اپنے نبی کا گیت گانے میں کبھی شرمائیں نہیں، اور خدا کی توحید بیان کرنے میں کبھی
سرے منہ فرق نہ لائیں، خدا سلامت رکھے، اور نور ٹی وی میں جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان کو اللہ خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔